مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سید البریات نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبات۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے کے آخری اور قیمتی عشرے کے آخری ایام میں کہ جس کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ وہ سعادت پر مبنی ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے در بند کر دیے گئے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات میں ہزاروں بندگان خدا کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ ایسے مبارک مہینے کے ان معطر اور خوبصورت ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ خالق و مالک کائنات آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی راتیں رحمتوں کی برسات اور مغفرت کے خزانے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب زمین پر سجدوں میں بہنے والے آنسو عرش بری پر شرف قبولیت پاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب اللہ کے حضور گری ہوئی پیشانیاں اور دعا میں لرزتے ہوئے ہاتھ اور توبہ میں بھیگی ہوئی آنکھیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ شب قدر کی عظمتیں، رمضان المبارک کی یہ قیمتی لمحات اور سحر و افطار کے یہ لمحات اور ساعتیں یہ اس بات کی شاہد ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو دل ٹوٹ کر پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس کو شرف قبولیت نوازتے ہیں۔ آئیے آج اس ٹرانسمیشن میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں کی تاثیر کے بارے میں بات ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں بڑی پیاری پرسنالٹیز موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے اپنا UAN نمبر 042211700000 آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے لائیو کالز کیجئے، میسیج کیجئے، اور میسیج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0321565200۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں معروف عالم دین، مذہبی اسکالر، شیخ الحدیث حضرت قاری شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ۔ آپ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ سٹی کے۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن کے مستقل گیسٹ محترم مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب بھی موجود ہیں، پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ معروف شاعر، نعت خواں محترم حافظ عصمت اللہ چینا صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ چینا صاحب، آپ ماشاءاللہ سحر ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریکویسٹ ہے کہ کوئی نعتیہ کلام خوبصورت سے ہمیں سنائیے۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ میرا پلان یہ ہے کہ کچھ اشعار حمدیہ ہو جائیں، بالکل ضرور سنائیں اور جی۔ رمضان جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بالکل اشعار ہو جائے۔ بسم اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے
دی، کس نے چمکتا دن بخشا اور رات سہانی کس نے دی، ننھے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اور بڑا توجہ طرف جملہ ذہن بھائی، جی بسم اللہ۔ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ زین بھائی حمد باری تعالیٰ کے بعد بہت خوب جناب، چونکہ رمضان الوداع ہے تو اس حوالے سے 2-3 اشعار میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے ہم شادماں تھے یارو، جس کی وجہ سے سارے ہم شادماں تھے یارو، خوشیوں کا ساتھ لے کر، خوشیوں کا ساتھ لے کر سامان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رحمت کا یہ سمندر یہ برکتوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر یہ برکتوں کا دریا، پورا سنا کے ہم کو، پورا سنا کے ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا
کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، دلوں کے دکھتے تار آپ نے چھیڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر میاں عتیق الرحمن اظہری نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ اللہ کا ٹھیک بڑا ٹھاک ہے؟ احسان، جی شکر۔ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ شیخ محترم، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں راتوں کی عبادات کی فضیلت اور ان راتوں میں اللہ کے سامنے اشک بہانے کی جو کیفیات ہیں، اس کی تاثیر ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ دن کی نسبت رات کی عبادت ویسے بھی انسان کی کیفیت وہ بہت بدل دیتی ہے، اور اس کی جو اندر کی روح ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو۔ اور خاص طور پہ جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں، یہ تو بہت ہی خیر و برکات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اللہ رب العالمین کی خاص عطا کردہ راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہ للہ عتقاء من النار وذالک کل لیلہ، کہ اللہ مالک الملک کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہیں، اور ہر رات یہ رمضان کی راتوں میں یہ اللہ نے خصوصیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان یعنی جب رمضان مبارک کی راتوں میں سے کسی بھی حصے میں عبادت کرنے کی وہ شوق رکھے اور کرے، تو یقیناً اس کی کیفیت عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ایک اس کے اندر رقت آ جاتی ہے، اور اللہ سے تعلق اس کا گہرا ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا شوق اور ولولہ اس کے اندر انگڑائی لیتا ہے کہ میں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے اشک بہاؤں، اور اس کی رحمت جوش میں آئے، اور میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت سمیٹوں۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو یہ ان راتوں کی خاص یعنی اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے، یعنی راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تو احتساب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ اس کو حاصل کرنے کا شوق، جذبہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بے بہا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اس کو پچھلے گناہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مغفرت جو ہے یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تحفہ ملتا ہے کہ جس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں، خیر و بھلائی کے۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب، توبہ کے آنسو اور نفاق کے آنسو، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ نفاق کے آنسو، نفاق کے آنسو، توبہ کے آنسو۔ صحیح جی، جہاں تک توبہ کے آنسو کا تعلق ہے، وہ تو ایسے ہے کہ دیکھیے جہنم کس قدر ہولناک ہے، اس کی آگ، اس کی سزائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب جو بھی ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس کے مقابلے میں ایک آنسو کا قطرہ ہو
جو اللہ کے خوف سے اپنی ندامت پر بہہ گیا ہو تو یہ اس پورے انبار کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اس آگ کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ایک آنسو کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اس قسم کے اور بھی الفاظ ہیں حدیث میں، مطلب یہی ہے۔ اور اس پہ ایک یہ ہے کہ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی۔ یہاں پہ خشیت کا لفظ خصوصی فرمایا۔ خشیت اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا جلال، ایسی عظمت کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی وجہ سے جو اپنی عز و انکسار کی وجہ سے آنسو نکلیں کہ میں کس قدر عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، اس نے مجھے موقع دیا، میں اس کے در پہ حاضر ہوں، اس کے در پہ جھکا ہوں۔ تو اس کیفیات میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، یہ اصل میں خشیت کے آنسو ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، خشیت نہیں ہے، یعنی دیکھیے کہ جتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بھی اتنے نرم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دیکھ لیجئے، اچھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے، وہ تلاوت کرتے تھے تو روتے تھے۔ تو ایسی کیفیات کے اندر یعنی جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے عظیم لوگ ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، وہ روتے ہیں اور ان کے آنسو بہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ اس خشیت کی وجہ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ اب جن میں دل کی سختی ہے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایسے حال ہے جیسے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اب خشیت کے مقابلے میں دل کی سختی ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت اللہ کی ایسی عظمت دل میں جہاں گزی ہو کہ انسان عز و انکسار کا پیکر ہو، اور اس کے مقابلے میں دل کی سختی ہے۔ اب جس میں یہ نہیں ہوگا پھر دل کی سختی ہوگی، اور اس سے پھر وہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، آنسو بہتے نہیں ہیں، کوئی کپ کپی طاری نہیں ہوتی، کوئی اندر سے ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خشیت کو اپنے اندر جتنا سما سکتے ہیں سمائیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا دوسرا کہ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بہہ پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ کے رستے کے لیے اور یہ بھی اللہ کی خشیت کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے دین کی سربلندی۔ میں اگر کہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایسے پہرا دے رہا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اس کے دفاع میں بیٹھا ہے، اس کے دفاع میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھ جاگ رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا لوگوں کا دفاع کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہم جو پہرا دے رہے ہیں میڈیا کے محاذ پہ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالا اور سر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان راستوں کو روک رہے ہیں جو اللہ کے رستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے اس میں آ جائے گا کہ ہم بھی اللہ کے دین کا پہرا دے رہے ہیں، اس کے محافظ ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رونا وہ کس قدر اہمیت، اور آنسو بہنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں کہ آگ ہی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان کریم کی ان مبارک راتوں میں، ان لمحات میں جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، دعاؤں اور نوافل کے ذریعے دل کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت شکریہ علوی صاحب۔ جب بھی آپ سے موقع ملتا ہے گفتگو کا ماشاءاللہ، اور پھر سحری کے وقت موضوع بھی بڑا روحانی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایمان کو بڑھا دینے والی، اور پھر علمی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے مزید جو ہے وہ ایمان میں تازگی بھی آتی ہے۔ اور پھر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کے حوالے سے جیسا آپ نے کہا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو جیسے شیخ محترم علوی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ماہ رمضان میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دے دیا ہے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر طویل قیام کر لیں۔ تو اب اس قیام کے ذریعے
آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے مضبوط ہوگا، جیسے جیسے لنک آپ کا بڑھے گا، تو آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر اس کی تاثیر ہوگی، اثر ہوگا، دل آپ کا نرم ہوگا، اور پھر وہ آنسو کہ جو آپ کی بخشش کا باعث بنے، وہ آنسو جو ندامت کے ہوں اور وہ جو آپ کو بخشوا دیں، جیسا کہ شیخ نعمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ آنکھ کے جو اللہ کے خشیت سے جس کے آنسو بہہ جائیں، تو یعنی پھر وہ ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیے، اس میں یہ ذکر فرمایا کہ آپ تہجد یعنی وہی قیام جو ہے وہ آپ کریں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو اٹھا دیں گے، اور اللہ رب العالمین مقام محمود تک آپ کو اٹھائیں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے، تو پھر دل کی نرمی وہ آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے، اور اگر آپ کی دل کی نرمی نہیں بلکہ سختی ہوگی تو پھر وہ آپ کو اوپر نہیں بلکہ نیچے لے کے آئے گی۔ دل کی نرمی اور سختی کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ یہاں جو دل ہے یہ اس میں کوئی سختی آ جاتی ہے، یہ جو گوشت پوست کا بنا ہے شاید اس میں کوئی سختی آ جاتی ہے یا اس پہ نرمی آ جاتی ہے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا اس دل میں، اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کے ذریعے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اگر آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ادروائز آپ اس کیفیت سے محروم رہیں گے۔ اور سائیکالوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے آنسو بہا لیں تو آپ کا سٹریس بھی کم ہو جاتا ہے، جو ذہنی دباؤ وہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ ذہنی طور پر جو ہے وہ فریش بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نفسیات بھی، جو علم نفسیات ہے سائیکالوجی، وہ بھی یہ آج اپنی تحقیقات سے یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ یعنی ایک مومن، وہ تو مومن نہیں کہتی، یعنی اگر مومن جو ہے وہ اپنے آنسو بہا لے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، تو وہ یہ سارے فوائد جو ہے وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ تہجد کے ذریعے، اور پھر اسی طرح ذکر و اذکار کے ذریعے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو دیگر احکامات دیے جیسے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرنے کے ذریعے، اپنے بستروں کو، اپنے آپ کو بستروں سے الگ کرنے کے ذریعے، یہ سارے وہ چیزیں، طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خشیت کے آنسو بہا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، آنسوؤں کے بہنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو آنسو بہتے ہیں، ان آنسوؤں کی قبولیت کے متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ مالک الملک کے سامنے رونا اور آنسو بہانا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ مالک الملک نے سورہ مریم میں فرمایا، ان کے اسماء گرامی جو ہے ان کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا، یحییٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ہارون اور پھر اسماعیل، ادریس، اور ان سب کا نام لے کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چنا، اور اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے، سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ اللہ کا ایک عظمت والا فرمان ہے، تو انسان کے اوپر اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے رحمان کے فرمان کے آگے، حکم کے آگے دب جاتا ہے، عاجزی اپنی جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو عاجزی کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ناک زمین پہ رکھ دینا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دینا، اور ساتھ رونا۔ تو یہ جو رونا ہے یہ تو ایک آیات کی بھی تاثیر ہے،
اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وہ خوف جس کا مفتی صاحب حافظ اللہ نے ذکر فرمایا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، ان کے دلوں میں وجل، ایک قسم کی عظمت اور ہیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹھ جاتی ہے، اور رحمان کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تاثیر ہوتی ہے جو انسان کو پھر رلا دیتی ہے، اپنی کم مائگی کا احساس، اپنے گناہوں کا احساس، اور یہ چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو منانے کا ایک جذبہ، تو یہ انسان کو جو ہے نا وہ رلا دیتا ہے۔ اور یہی وہ جو ہے وہ آنسو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ موتی سمجھ کر شان کریمے نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ یہ گویا یہ موتی بن جاتے ہیں، اور پھر انہی کے وہ تاثیر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ موتی بن جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بلندیاں مل جاتی ہیں۔ نمبر دو، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ گناہوں کی آگ بے تحاشا جو بڑھا کری ہوتی ہے، وہ ایک ایک قطرہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پوری آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ وہ قطرے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے یعنی کہ اوپر اتنا مہربان ہے۔ اور اسی طرح اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں سورہ اسراء میں بھی اپنے ان بندوں کا ذکر کیا، ان میں اہل علم کا ذکر کیا، یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، یعنی دو مرتبہ یہ ٹھوڑیوں کے بال گرنے کا اور سجدہ ریز ہونے کا دو مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ فرمایا کہ وہ گویا سجدے میں گر جاتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر کہا وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے، اور یہ چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ تو سب نبیوں کے سردار ہیں، اور بندگی کے جو اوصاف ہیں وہ آپ میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھے۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گاہے بگاہے جو رات کو یہ کیفیتیں ہوتی تھیں تو انہوں نے وہ ذکر فرمائیں۔ ایک رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو مجھے کہا کہ عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اماں جی فرمانے لگی کہ جب آپ کے اپنے رب کی عبادت جو ہے وہ پسند ہے تو مجھے بھی آپ کی خوشی کے ساتھ خوشی ہے، آپ ضرور اللہ کی عبادت کریں۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، تو جب کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ نے رونا شروع کر دیا، اور پھر یہی کیفیت رکوع میں رہی، یہی کیفیت سجدوں میں رہی، یہی کیفیت بیٹھے ہوئے رہی، حتیٰ کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے روئے تو آپ کی پوری جو ہے وہ دامن جو ہے وہ تر ہو گیا، اور اسی کیفیت میں روتے روتے آپ نے رات گزار دی، وہ پورا قیام اسی کیفیت میں کیا۔ اور حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے آپ کو جب بلانے آئے اور آپ رو ہی رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ گویا رونا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو چاہیے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے بخشائے اور محبوب بندے ہیں اور ہستی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو یعنی یہ گویا جو رونا ہے یہ ایک شکر گزاری کا بھی رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر اتنے انعامات اور احسانات ہیں، اور میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں جتنی بھی عبادت کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں بہرحال میری بندگی جو ہے وہ کم ہے۔ اس لیے تو آپ سجدے میں آخر میں یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری جتنی بھی تعریف بیان کر لوں لیکن میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ہی سراپا تعریف ہے جیسے تو نے خود اپنی کر دی ہے، تو اپنی ذات کو خوب پہچانتا ہے، ہم تیری ذات کی کونا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور تو اعلیٰ اوصاف والا ہے اور تیرے انعامات اور تیری نوازشیں ہیں، تو ہم روتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رانا عادل صاحب جدہ سے۔ وعلیکم السلام۔ اجی رانا صاحب، یہ میں نے وراثت کے بارے میں 2 سوال کرنے تھے۔ جی جی ضرور کریں جی۔ جی اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں اور ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں حصہ یعنی سب کا بنتا ہے گھر والوں کا، یا جو بندہ خریدتا ہے چلو اس کا حصہ ہوتا ہے اس میں؟ جی شکریہ۔
और दूसरा ये भी जो यानी बाप का घर होता है जिसमें ज़ाती घर में रहायश होती है, उसमें अगर वो उसमें भी बेटी और बहन का हिस्सा होता है या नहीं होता? ठीक है, शुक्रिया राना आदिल साहब कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आप जॉइंट सिस्टम में रह रहे हैं तो उसमें जो चीज़ ज़ाती कोई ख़रीदेगा, यानी भाई हैं सारे, जो ज़ाती चीज़ ख़रीदेगा वो ज़ाहिर है उसकी ज़ाती होगी, और अगर वो मुश्तरका तौर पे वालिद साहब के स्पुर्द की है और वो ख़रीदते हैं और घर में वो शामिल की गई है, फिर वो घर की है, फिर वो वालिद साहब की विरासत शुमार होगी। और जब वो इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उसके बाद उनकी वो विरासत होगी और उसको फिर तकसीम किया जाएगा, एक दूसरे से ले लें या एक दूसरे से विड्रा हो जाएं, तो इस तरह वो हो जाएगा। तो जहाँ तक जो घर है भाई वालिद साहब का घर, उसमें बेटियों के या इनकी बहनों के हिस्से की बात है, तो वो भी उसी तरह बिल्कुल लाजिम है। उसको किसी भी तरीके से महरूम करना, उन्हें चाहे वो वालिद कर गए हों, कोई ऐसी वसीयत या ऐसी कोई तकसीम कर गए हों जो जिनमें उनको महरूम किया हो, वो भी दुरुस्त नहीं है। और अगर वो नहीं करके गए तो बाद में उनकी जायदाद एक बालिश्त पे भी उस कब्ज़ा करना, ये दुरुस्त नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये कब्ज़े से शायद वो मुराद है कि हम किसी की ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर लें। अगर आप किसी को उसका हक़ नहीं दे रहे जो ज़मीन का बनता है, तो आप भी कब्ज़ा कर रहे हैं। और इसकी वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई कि जिसने एक बालिश्त भी ज़मीन किसी की हथियाई तो रोज़े क़यामत 7 ज़मीनों का तोग उसके गले में होगा। तो ये बहुत बड़ी वईद है। तो ये तो इस मुआशरे के अंदर ये सवाल, यानी हर एक को बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए कि विरासत है, और जो भी वालिद छोड़ जाएं या कोई भी फौतशुदा शख्स, उसके जितने वरासा बनते हैं उसमें विरासत की उसी तरह तकसीम होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हुदूद फरमाई हैं। यानी सबको बताओ हमने देना है, लेने वाले को बताओ हमने लेना है, ताकि ये बिल्कुल क्लियर मसले हों। यही तो वजह है कि हमें अमन व सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो क़ता रहमी और ऐसे मामलात हमारे अंदर आम हैं। उसकी वजह यही है मेन कि हम विरासत की सही तकसीम नहीं करते, बरवक्त नहीं करते। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर इबादत में किसी को रोना ना आए तो क्या ये उसके कमज़ोर ईमान की निशानी है? वैसे तो जी इबादत करते हुए रोना ये एक नरम दिल की और ऐसे दिल की निशानी है कि जो खुलूस जिसमें होता है। बाकी अगर किसी को नहीं रोना आता तो ये इस बात की अलामत उसे नहीं कहा जा सकता कि उसे रोना नहीं आ रहा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनन इब्न माजा में और सैयदना अनस बिन मालिक से मुस्नद अहमद में रवायत आती है, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जो है ना वो फरमाया कि एक बंदा जो है वो इबादत करते हुए रोता है, उसे रोना आ जाता है, कैफियत ये बन जाती है, तो उसके आंसू बहते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। एक बंदा है उसको नहीं रोना आता, उसकी तबीयत या नफ्सियात ऐसी है, नहीं रोना आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर रोने की कोशिश कर ले। फ़तबा का गालबन इस तरह के अल्फाज हैं जिसका मतलब बनता है कि वो फिर कोशिश कर ले उस यानी ताकि कैफियत वो बन जाए, उसके साथ मुमासलत हो जाए उस शख्स के साथ कि जो रोता है। रोने से अल्लाह ताला की रहमतें जो वो हासिल करता है, तो वो जो कोशिश करेगा तो उसकी भी कैफियत जो है वो ऐसी बन सकती है। और जहाँ तक अभी शुरू में आपने वो एक बात की थी कि निफाक के आंसू, तो अगर हम अपने मुआशरे में देखें ना तो हमें निफाक के आंसू भी बड़े नज़र आते हैं, जिसे हम अगर मुहावरे में अदा करें तो मगरमच्छ के आंसू जिसे कहा जाता है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा दिखाया जाता है लोगों को, और हमें अक्सर जब हम बाज़ार में निकलते हैं ना। डॉक्टर साहब कॉलर हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कसूर से। जी मोहतरम, अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम, सलाम पेश करता हूँ सारे उम्मा इस्लाम को बड़े अदब से। सारे आपको जवाब दे रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, फरमाइए। अच्छा, मेरे सवाल 3 हैं। एक तो मुझे ये बता दिया जाए, मेरे अजीज हैं, उन्होंने गोदाम बनाया हुआ है जिसमें बड़े और छोटे जानवर रखे हुए हैं। इनका दूध सुबह शाम भी बेचते हैं, कुछ माले तजारत के लिए, जिसे कह सकते हैं कुर्बानी के जानवर भी खड़े किए हुए हैं। और उस जगह का क्या ज़कात का हुक्म होगा जिसके अंदर वो सारे जानवर रखे हुए हैं, और जानवरों पर ज़कात कैसे बनेगी? जी दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर ज़कात होती है या नहीं, या फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है उस पर ज़कात कैसे होगी?
ٹھیک. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو مال تجارت کے لیے کنویز استعمال کی جاتی ہے اگرائی لینے کے لیے یا مطلب چمڑا وغیرہ خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے, اس کنویز کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بتا دیں مجھے, مہربانی ہوگی. شکریہ مظفر حسین صاحب کال کرنے کے لیے. شیخ محترم, وہ گودام جس میں چھوٹے بڑے جانور رکھے ہیں, دودھ دہا جاتا ہے, اس گودام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں غالباً انہوں نے اس سوال کی دو حصے بنتے ہیں, ایک گودام کا, دوسرا اس دودھ کا, تیسرا وہ جانور جو قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو رہا معاملہ گودام کا, اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ایک جگہ ہے جس میں تجارت کا ایک جو ہے وہ کاروبار مشغل ہے. پھر وہ دودھ جو وہ بیچتے ہیں تو وہ اس کی آمدنی ہے. وہ آمدنی جب ان کی اتنی ہو جائے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو پھر 1 سال کے بعد وہ آمدنی اتنی ہی ہو یا اس میں اضافہ ہو جائے, تو جب سال گزرے گا اس آمدنی کے اوپر 2.5% جو ہے انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ جانور جو انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہیں تو اس میں وہ ایک تجارتی یعنی وہ جانور ہیں, تو وہ جتنے بھی ہیں, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ جب انہوں نے خریدے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ 1 سال سے کم عرصے میں وہ 1 سال کے کم عرصے میں وہ رکھتے ہیں. مثال تو 6 مہینے رکھے اور بیچ دیے, تو ظاہر ہے کہ 1 سال نہیں گزرا, چاہے وہ مال تجارت ہے, لیکن سال نہیں گزرا. اگر سال گزر گئے ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, پھر تو 1 سال کے بعد جتنے ہیں جو ان کی مالیت ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. اور اگر سال نہیں گزرا, اس سے کم عرصے میں انہوں نے وہ لیے, پالے اور قربانی کے وقت بیچ دیے, تو پھر وہ جو آمدنی ہوگی ان کی بیچنے, وہ جو منافع ہوگا یا جو کچھ بھی یعنی ان کی آمدنی جانور بیچ کے ہوگی, اس کے اوپر پھر سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ اس کیفیت میں رہے گا, اس کی کنڈیشن بدل جائے تو پھر وہ اور مسائل کی طرف چلا جاتا ہے. ایک تو یہ ایک مسئلے کی نوعیت ہے. دوسرا کون سا؟ دوسرا ان کا مسئلہ تھا فیکٹری کا اور اس کے اندر موجود سامان کا, کہ کیا اس کے اوپر ہے مشینری جو ہوتی ہے اس کے اوپر فیکٹری ہو, مشینری ہو, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو تیار کی جاتی ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور وہ خام مال, را میٹیریل جو پڑا ہوا ہے جس کو انہوں نے تیار کر کے بیچنا ہے, جب سال گزرے گا تو وہ ٹوٹل کی جو جس کی جو ویلیو ہے اس حساب سے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو کریں گے اکٹھا, اور پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے. رہا معاملہ فیکٹری کے ویلیو کا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے, یا وہ مشینری اور یہ ساری چیزیں, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال تھا کنوینس کا بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم کنوینس استعمال کرتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے, تو اس پہ ایسا ہے کہ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آخری انہوں نے چمڑے کے حوالے سے نہیں چمڑا وہ منتقل کرتے ہیں نا, یہ قصور سے تھے نا, قصور میں ٹینڈریز ہے نا, تو ان کا کام ہوگا اسی نوعیت کا. تو وہ جو گاڑی استعمال کرتے ہیں نا اس کے لیے, تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, میں بات کر رہا تھا کہ ہم جب بازاروں میں نکلتے ہیں نا تو ہمیں کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو جیسے بھیک مانگ رہے ہوں. اب وہ ان کے آنسو بھی آپ دیکھیں تو کئی بڑے رو کر لا بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے. دیکھ کے اچھا, اور پھر ان کے عذاب بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی پولیس والا آتا ہے یا کوئی ڈنڈے والا آتا ہے, وہ آ کے ذرا تھوڑی سی سختی کرتا ہے تو بعد میں نظر آتا ہے جی کہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہے. وہ جو کیفیت ایک بنی ہوئی تھی, وہ جو مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے تھے, تو وہ جو ہے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں, بالکل وہ اس کیفیت سے بھی باہر آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایسی یعنی اپنے اوپر لبادہ یعنی اوڑھ لیتے ہیں ایسی کیفیت کا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہمدردی آئے, لوگوں کو رحم دلی آئے, تو وہ نفاق کی کیفیت پیدا کر کے تو ایسا یعنی ماحول وہ طاری کر دیتے ہیں جو بالکل جھوٹا ہوتا ہے, کھوکھلا ہوتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ بچنا بھی چاہیے. اور پھر جو اس طرح کا یعنی ظاہر ہے کہ نفسیات والا ہے, اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفاق کے آنسو ہیں. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. شارجہ سے بصر اقبال صاحب. جناب اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم فرمائیے. میرا ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. جی جی. سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس جو ہے میں نے کروائی نہیں ہے, لیکن میرے دوست مجھے قائل کرتے ہیں کروانے کے اوپر. اس کے بارے میں پوچھنا تھا صحیح ہے یا صحیح نہیں. ٹھیک ہے. اور ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا ٹی وی تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, یعنی یہ آپ کا ٹی وی دیکھیں
तो दूसरा टीवी देखने को दिल नहीं करता। तो जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि जितने भी दूसरे चैनल हैं, क्या इस्लाम इतना कमजोर तो नहीं हो गया कि दूसरे मुफ्ती जितने भी आते हैं सामने, यानी फिल्मी एक्टर होते हैं बैठे, तो वो सवाल करते हैं और मुफ्ती कराम जवाब देते हैं। आपके टीवी की बात नहीं कर रहा, दूसरे टीवी की बात कर रहा हूँ। जी, तो उनके बारे में आप प्लीज मुफ्ती साहब को चाहिए कि बात उठाएं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए शारजा से जी मोहतरम मुफ्ती साहब। एक तो उनका सवाल है लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। जी जी, लाइफ इंश्योरेंस जो की जाती है हमारे इसमें तो है ऑप्शनल, यानी हमारे इस खित्ते में, मुल्क में, लेकिन अगर बाहर की दुनिया में देखें वहाँ पे तो इंश्योरेंस तकरीबन लाजिम है, हर एक के लिए उसे करवानी है, चाहे वो इस्लामी मुल्क हैं चाहे गैर इस्लामी ममालिक हैं। तो जहाँ पे इजबारी हो वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो उन्होंने यानी मजबूरन उन्होंने करनी है। तो जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे हम ये कहते हैं कि इंश्योरेंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ईमान यकीन की कैफियत को भी कम करती हैं, और इसके अंदर किसी न किसी हद तक वो सूद भी इन्वॉल्व है, और ख़ुसूसन चूँकि बैंक से ये सारे मामलात होते हैं तो हम इससे एहतराज़ करने की एक मशवरा देते हैं, एक तजवीज़ देते हैं कि आप बैंक से जितना बच जाएँ उतना अच्छा है। बस आप रकम की मुंतकिली के लिए आप कोई ऐसा सोर्स इख्तियार करते हैं करंट अकाउंट की सूरत में, वो ठीक है। अच्छा, जहाँ तक वो इंश्योरेंस आप कहेंगे क्यों नहीं ठीक, वो इसलिए कि देखिए एक बंदा उसने पैसे उतने जमा नहीं कराए, गोया कि कर्ज़ दिया उन्हें, तो जब वो लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा जब उसे ज़रूरत पड़ जाएगी, और एक बंदा उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कोई ऐसा वो हो सकता है कि किसी तरीके से ऐसा कोई क्लेम कर दे और वो हासिल करने की बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग ख़ुद ही कोई नुकसान करके वो क्लेम करके तो पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो फ्रॉड को या धोखाधड़ी को मुआशरे में परवान चढ़ाती हैं। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि देखिए अगर हम हमेशा यही करते रहें जी हमारी सेहत, हमारे बच्चे, हमारा ये, और इसके लिए हम सारी तगोदो करते रहें, तो इसमें यकीन की जो कैफियत है, अल्लाह पे तवक्कुल, वो बड़ा कमज़ोर होता है, और हम उसके मामला सपुर्द करना चाहिए जो जो अलवकील है, जो जिसके मामले सपुर्द कर दिए जाएँ तो वो इंशाल्लाह हर एक चीज़ को वो क्लियर करता है, हर एक चीज़ जो उस पर उमैया तवक्कल अल्लाह फ़हुव हस्बुह, कि जो उस पर तवक्कुल करता है अल्लाह काफ़ी हो जाता है। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग दुनिया पे अपने वसाइल पे ज़्यादा एतमाद करते हैं वो फिर अल्लाह ताला से उतने ही बेनियाज अपने आप को समझने लग जाते हैं कि मेरे पास तो ये भी है वो भी है। तो यह रूहानी तौर पर और शरई तौर पर या फ़िक़ी तौर पर ये चीज़ें बहरहाल महल नज़र ज़रूर हैं। बिल्कुल ठीक। फरमाइएगा कि क्या हर आंसू वो काबिल कबूल है या उसकी कोई शरई हुदूद क़यूद भी हैं? हाँ, बाकी एक उनका मशवरा था, चले उनका बहुत अच्छा मशवरा था, तो उसी वाले से चले एक हम वो ये बात कर देते हैं कि हमें भी चाहिए कि हम सब जो दीन का काम करने वाले हैं वो ऐसे ज़राए इस्तेमाल करें, इख्तियार करें जो किताब व सुन्नत के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक। तो बस यही दावत है हमारी, जहाँ तक ये आवाज़ जाए तो यही है मतलब। तो ये उनका एक दर्द है जो आगे पहुँचना चाहिए। तो बाकी जो डॉक्टर साहब ने बात की उस हवाले से मैं थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा। जी जी। जिस हदीस पे उन्होंने बेस की कि वो हदीस ये है कि इन्नल कुरान यंज़िलु अलल हुज़्न, कि कुरान हुज़्न में उतरा है, तो उसकी किरात के वक़्त अगर तुम्हें रोना ना आए, फ़इल्लम तस्ततिउ अन तबकू, हाँ ऐसे भी अल्फाज हैं वो भी, तो अगर तुम्हें ये इस्तिताअत ना हो कि तुम रो तो फतबा कहो, तो फिर तुम्हें रोना चाहिए, रोने की हालत। तो ये अगर रिवायत मुस्तनद होती, मोतबर होती, फिर तो ठीक है इसकी ये, लेकिन हम जब देखते हैं इसकी सनद को तो वो उसमें थोड़ी ज़ाहिर है वो साबित नहीं है। तो मैंने जब तक गौर किया कि कुरान और सुन्नत में हमें तकल्लुफ़ से रोका गया है। अब देखिए कई लोग ना बड़े फ़नकार होते हैं, वो आपको रो के भी दिखा देते हैं और ऐसा भी कर लेते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो हमें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कहें कि वमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन, कि मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। सही बुखारी की रिवायत है कि नुहीना अनित तकल्लुफ़, सैयदना उमर कहते हैं कि हमें तकल्लुफ़ से रोक दिया गया था कि हम किसी भी मामले में वो चीज़ ज़ाहिर करें जो हकीकत में नहीं है। तो इन रिवायात को देखें और इस आयत को देखें तो फिर भी वो रिवायत जो पेश की गई
اس میں تھوڑا سکم ہے. اس وجہ سے ہمیں وہ کیفیات دل سے وہ آنی چاہیے اور ہم کوئی ایکٹنگ یا وہ نہ کریں بلکہ اس کو اس انداز سے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سب کچھ ہے. اور جو اس حدیث میں آیا ہے جو 7 خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں دیکھیے اس بات کو کس طرح کلیئر کیا گیا کہ ذکر اللہ خالین فبکت عیناہ، کہ اس کو یہ ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ میں نے وہ کیفیت بنانی ہے، بلکہ وہ خالی ہے، تنہائی میں ہے اور کوئی بھی پاس نہیں اور اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. تو یہ اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے کہ یہ سمجھیے ایک آنسو، ایک قطرہ قیامت کی ہو لاکھیوں کے سامنے اس بندے کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے. اللہ اکبر. تو یہ کس قدر کیفیات ہیں. تو یہ ان چیزوں کی طرف ہمیں ذرا سفر کرنا چاہیے، اپنے دل کی کیفیات ایسی بنائیں اور خصوصاً تنہائی کے لمحات کو بڑے پاکیزہ بنائیں. تو انشاءاللہ اس میں یہ خیر ہی خیر ہے اور ہر قسم سے ہم محفوظ رہیں گے. ویسے یعنی دونوں حضرات کی گفتگو سے مجھے بھی ایک سبق ملا ہے. یہ جو حدیث ہے مرفوع تو ثابت نہیں، لیکن صحابہ کا یہ قول ہے اور ان کا مقصد یہ تھا. تباکو کا معنی یہ نہیں ہے، تباکو کا معنی ہے رونے کی کوشش کرو. ظاہر ہے جیسے خشوع کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی کوشش کا یہی مطلب ہے کہ انسان گویا اپنے اندر وہ کیفیت لائے تاکہ اس کا دل نرم ہو، اللہ اپنے گناہوں کا احساس کرے، حساب کتاب کو دیکھے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی وہ آیات پڑھے جس میں حساب کتاب کا بھی ذکر ہے، موت کا ذکر ہے. تو تباکو کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسباب اختیار کی جائیں جس سے رونا آئے تاکہ پھر انسان واقعی روئے. وہ تکلف والی واقعی وہ بات ٹھیک ہے، لیکن تباکو یعنی رونے کی کوشش تو کرو. بالکل کوشش کرو گے تو پھر رونا بھی آ جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نظر سے گزرا تھا، من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباک. غالباً اس طرح کا قول تھا جو میری نگاہ سے گزرا تھا. سوال میں نے یہ کیا تھا آپ سے کہ انسان کا ہر آنسو وہ قابل قبول ہے. جی ظاہر ہے ہر آنسو سے مراد یہی ہے کہ وہ دیکھیے ایک ہے تکلیف کے آنسو، ایک ویسے کوئی رقیق القلب ہوتے ہیں ان کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے. وہ کوئی بات ہوئی، اچھا کسی کو دیکھ لیا کہ وہ بڑی اذیت میں ہے تو اس پہ رونا آ گیا، آنسو نکل آئے. کوئی اور ایسی کیفیات ہوئیں تو اس پہ آنسو آ گئے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے ہو وہ آنسو، اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی قدرت دیکھ کے اس کے اس حوالے سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کی محبت سے ہو. اچھا محبت سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. کبھی انتہائی شوق ہوتا ہے کسی چیز کا، اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کا، تو بھی آنسو نکل آتے ہیں. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں اطلاع ملی نا، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب ہجرت کا موقع تھا، تو تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے. آپ دوپہر کے وقت، اس وقت عام طور پہ آپ نہیں آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضرت ابو بکر نے اجازت دی. ان کے لیے تو بڑی سعادت تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا ساتھ کس کا، یعنی آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ لفظ سنے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی ان کے والد گرامی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ اکبر. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تب جانا کہ انسان خوشی سے بھی روتا ہے. اللہ اکبر. یعنی خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں. اور اسی ضمن میں یہ بھی بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا سکھائی اہل ایمان کو. تو اس میں جو ہے نا قرۃ اعین، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں، یعنی تاثیر کے اعتبار سے فیل کیا جا سکتا ہے. تو خوشی کے آنسو یعنی ہمیں اتنی خوشیاں ملیں اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے کہ ہمارے خوشی سے آنسو نکل آئیں، اور وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے جو آنسو نکلے ان کی بھی قدر ہے. یعنی محبت میں نکلیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں نکلیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے نکلیں، اس کی قدرت کے نظارے دیکھ کے نکلیں، اس کی عظمت کی وجہ سے نکلیں، اس کے جلال کی وجہ سے نکلیں. تو ان سب کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہے. باقی جو ویسے کسی کے دل میں ایسی باتیں یا وہ نرمی ہوتی ہے
قدرتی طور پہ وہ تھوڑی سی بات ہو، کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کے آنسو نکل آئیں، تو ان آنسوں کی قدر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمدردی کا ایک مظہر تو ضرور ہے کہ کسی کے دل کے اندر نرمی ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ گناہ کے دھونے کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ ویسے اس میں یہ بات اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ ایک کسی کو تکلیف میں اگر دیکھ کے بندہ روئے، وہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو یہ ایک رحمت کے آنسو ہوتے ہیں، شفقت کے، رحمت کے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایک بیٹی نے، جن کا بیٹا جو ہے وہ عالم نزع میں تھا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے پہ یہ کیفیت ہے، تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ انہیں کہیں وہ صبر کریں، اللہ ہی کی امانت ہی جو وہ لیتے ہیں اور اللہ ہی کی ہی ہوتا ہے جو کچھ دیتے ہیں، تو وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ثواب سے کی امید رکھیں۔ جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے واپس دوبارہ قسم دے کے کہا کہ آپ کو ضرور میرے پاس آنا ہوگا، بیٹی تھیں آخر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ بیٹا جو آپ کا نواسا تھا آپ کے جب ہاتھوں میں رکھا، تو چونکہ اس کی جان نکل رہی تھی، جان کنی کا عالم تھا، تو آپ رو پڑے۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ عرب میں ایسے موقع پہ رونا جو ہے وہ معروف نہیں تھا، مرد نہیں رویا کرتے تھے۔ تو جب آپ روئے تو صحابہ نے پوچھا کہ غالباً عبد الرحمن بن عوف تھے اور اس طرح کہ آپ رو رہے ہیں، فرمایا ہذہ رحمت وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ وہ بات ہے، فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحیم بندوں بھی رحمت کرتے ہیں۔ تو گویا اگر آپ اس طرح رحمت سے روئیں گے، جو آپ کو تکلیف کسی کو دیکھ کے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ کے لیے بھی وہ موجب بنے گا رونا۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ، رات کی تنہائی اور تاریکی میں گریہ وزاری کرنا، رونا، یہ ایسے بندے کو یعنی رونے والے کو دنیا آخرت میں کیا کامیابیاں دیتا ہے؟ اس سے کیا بشارتیں ملتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ سن چکے ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بھی اور اس طرح احادیث بھی، کہ یہ جو رونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ ایک رقت کی انتہا ہے، عاجزی کی بھی انتہا ہے کہ انسان ایک تو ظاہری طور پہ اور دل میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت ہے، اور وہ یہ اعمال بجا لا رہا ہے، قیام کر رہا ہے۔ تو چونکہ وہاں یہ بھی ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو رات کی تنہائیوں میں گھڑیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں لگا ہوا ہے، کبھی قائم ہے، کبھی ساجد ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں، اور کہا کیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کہ وہ آخرت سے بھی ڈر رہا ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرا کیا بنے گا، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو انسان اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے روتا ہے کہ ایک طرف اپنے گناہوں کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ اس کو رو پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ مایوسی کی طرف اس کو لے جائے، نہیں، بلکہ وہ رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے کہ جب میں اس کے سامنے روؤں گا تو وہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ تو پھر یقیناً اللہ مالک الملک جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو امن دے دیتے ہیں، اور جس کی اس کو امید ہوتی ہے وہ ضرور اس کو دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ محمد بن منقدر ایک عظیم تابعی گزرے ہیں، تو وہ بکا ان لوگوں میں یعنی ان کا اوصاف یعنی جو بہت رویا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قرآن مجید سورہ زمر کی یہ آیت وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے ان کے وہ حقائق ان کو دکھا دیے جائیں گے جن کا دنیا میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور آگے پھر اس کی مزید وضاحت ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو انہوں نے برائیاں کمائی ہوں گی وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے، اس کا انجام بھی آ جائے گا۔ تو جب یہ آیت پڑھی نا انہوں نے تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے، یعنی گویا اپنے آپ کو وہ سمجھا نا اس مقام پہ کھڑا پایا کہ میرے سامنے گویا وہ چیزیں آ جائیں گی جس کو میں نے دنیا میں توقع نہیں کی، اتنا روئے کہ گھر والوں کو ایک طرح سے آ گیا اور خوف پیدا ہوا کہ کہیں یعنی ان کی جان نکل جائے۔ تو جب انہوں نے پوچھا، جب ان کی حالت بہتر ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اب یہ بول بھی نہیں رہے۔ تو ان کے دوست تھے ابو حازم سلمہ بن دینار، انہوں نے کہا کہ ان کو بلاتے ہیں، وہ ان سے یعنی راز اور نیاز کی اس طرح کی باتیں یقیناً کرتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب تنہائی میں پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، انہوں نے تو یہ آیت جب پڑھی نا تو سلمہ بن دینار بھی انہوں نے رونے لگ گئے۔ تو اس طرح یعنی ان کی کیفیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت تھا تو یہی ظاہر یہی سفر تھا ان کا، رونے کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ تو پھر اللہ ہے نا
کہ جب بالکل آخری وقت آیا نا تو وہ مسکرانے لگ گئے اور بے ساختہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتہ کہ میرا ٹھکانہ مجھے جو دکھایا گیا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا کہ جو جس چیز کی ان کو امید تھی، یہ نہیں کہ وہ نا امید تھے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے۔ گفتگو جاری رکھیں گے، کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، میں سونے پر زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ جی جی پوچھیے۔ جی جیسے ہمیں پتا کہ اتنا سونا ہو تو اس پر اتنے تولے، اپنا مطلب 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن جو سونا کے زکوٰۃ ہے وہ قیمت خرید کے حوالے سے ہوگی یا قیمت فروخت پر؟ کیونکہ جب ہم فروخت کرنے جائیں تو کاٹ شرٹ کاٹ کر بہت ہمارے پاس جو سونا پڑا ہے تو وہ بہت کم قیمت دیتے ہیں، تو ہمیں اس حساب سے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا قیمت خرید پر ہی؟ جی شکریہ میری بہن کال کرنے کے لیے۔ جی محترم مفتی صاحب، جی یہ غالباً اسی نوعیت کا سوال ہے جو گزشتہ میں نے آپ سے بھی کیا تھا۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے اس کی جو ویلیو ہے نا، اس کی جو ہے مقدار ہے، اس کو لیں کہ اتنے تولے ہے اور اتنے گرام ہے، اس کا دیکھ کے مارکیٹ کا موجودہ ریٹ جب آپ زکوٰۃ دینے لگے ہیں تو اس وقت آپ یہ قیمت لگوائیں گے کہ وہ اتنی ہے قیمت، اور یعنی آج آ جاتی ہے نا ہر روز کی کہ آج سونا اتنا اس کا ریٹ ہے، ہاں جی عموماً اخبارات جی پہ جی بھی آ جاتی ہے۔ ادھر سے ان کا وزن ان کو پتہ ہو، وہ ان کی چٹ پہ لکھا ہوگا رسید پہ یا جیسے بھی، یا وزن ایک دفعہ کروا لیں تو ادھر سے وہ ریٹ پتہ کر لیں اور اس کے مطابق دیکھیں ان کی یہ ویلیو بن رہی ہے۔ اس میں 22 کیرٹ 24 کیرٹ کا فرق بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی فرق کر کے جو ان کے پاس ریٹ نکلے وہ پوچھ لیں کہ 22 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے، 21 ہے، جو بھی ہے اس کے مطابق وہ اس کی ویلیو بنائیں اور اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے، سال مکمل ہونے کے بعد۔ سال مکمل ہونے کے بعد۔ اگر سال سے پہلے ہو پھر نہیں ہوگا، اور انہوں نے بتا دیا کہ 7.5 سے تو اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سال پورا ہونے کے بعد جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خرید والی قیمت پہ کرنی ہے کہ جو اس وقت نہیں اس وقت جو ہوگی، اس وقت جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ گفتگو کر رہے تھے، بڑا خوبصورت آپ نے واقعہ وہ تابعی کا سنایا رونے کے حوالے سے، اس کو آپ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی بیمار ہوئے اور وہ ان کا زندگی کا آخری ہی وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے اس وقت جب آپ یعنی دنیا سے جانے کے قریب ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنے گناہوں کو دیکھوں تو برے انجام کا خوف ہوتا ہے، لیکن رب کی رحمت کی بھی امید ہے، یعنی دونوں کیفیتیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے اور مجھے بخش دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پہ ایک مومن انسان جس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لیتے ہیں، اور جس چیز کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ امید پوری کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر رحمت اپنی ضرور کرتے ہیں۔ تو یعنی مقصد یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ روئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً رونے والوں پہ رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ بھی اس میں اپنی گفتگو کیجئے۔ ہاں جی، اسی حدیث کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ یہ بھی کہ اب اس موقع پہ جو اس کا ہونا چاہیے تھا نا ایمان، وہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کا نام ہے، خوف و رجا، یا امید اور خوف، اس کے درمیان اس کو ہونا چاہیے ایمان کی کیفیات کو۔ اگر دیکھیں بندہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے نا تو شیطان اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، پتہ نہیں میں اب بچ بھی پاؤں گا کہ نہیں، میرا کیا بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ خوف زدہ اتنا رہتا ہے کہ اسے امید نہیں رہتی، اور بعض اوقات امید ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل انسان خوف سے ہی جو ہے نا بالکل امن میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 خوف جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی دنیا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کے رہے گا تو آخرت میں پھر اس کے لیے خوف ہی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، عزتی لا اجمع۔ جی جی بالکل، جی جی۔ اور اسی طرح اگر وہ ادھر خوف سے رہتا ہے تو ادھر بھی بے خوف رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میں ایک جگہ خوف سے رہوں تو پھر آگے اس کے لیے اعلان ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کیفیات ہیں کہ یقین کریں کہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ سب سے بڑی ٹینشن ہمیں یا خوف کی ہوتی ہے، غم کی، جو رہ گیا ہے اس پہ غم
جو آنے والا ہے اس کے اندیشے، یہ انسان گھرا ہوتا ہے. تو جب یہ کیفیات ختم ہوں گی تو وہ تو جنت ہوگی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دعا میں رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے کیا ٹول بندہ استعمال کرے؟ کوئی خاص قرآنی آیات یا کوئی ایسی دعا کہ جس سے دعا میں انسان کی کیفیت رقت والی بن جائے؟ جی ابھی ماشاءاللہ صاحبان علم انہوں نے کئی ایسے واقعات بتائے کہ آدمی جب جو ہے قرآن کریم کی ایسی آیات پڑھتا ہے کہ جن میں قیامت کا ذکر ہو یا اسی طرح جن میں حساب کتاب کے حوالے سے یا جہنم کے حوالے سے، ہولناکی کے حوالے سے ذکر ہو، تو جب ایسی آیات پڑھتا ہے بندہ تو اس کے بعد لا محالہ جو ایک مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے دل میں یہ ایک خوف یعنی پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کہ میں یہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا میں اس سے بچ جاؤں، تو وہ اس سے بچنے کے لیے پھر آگے بڑھتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس وقت جو ہے وہ کیفیت اس وقت وہ بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے. بیسیکلی آنسو کسی بھی طرح کا ہو، خواہ وہ یعنی نفاق کا ہو، خواہ وہ تکلیف کا ہو، خواہ وہ یہ خوف خدا کا، یہ بیسیکلی یہ اگر اس کی وہ سائنس دیکھیں نا تو یہ جو جذباتی ایک ذہانت ہے نا یہ اس کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک ایسا لیول بنتا ہے ہر یعنی کیٹیگری میں کہ جہاں جا کے آنسو نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوشش اور جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے. وہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ وہ کئی جو ہے نا وہ یعنی ایکٹر وہ بات کرتے کرتے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. تو یعنی وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ پریکٹس کر کر کے اسی طرح یا یوگا کی مشقیں کر کر کے اپنے آپ کو اس حد تک وہ لے چکے ہوتے ہیں جذباتی ذہانت کے حوالے سے یا ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ وہ جب چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. لیکن ایک مومن کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنی چاہیے، اور پھر اس کو جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، جب اس کی خشیت کا ذکر ہو، جب حساب کتاب کا ذکر ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی اس لیول تک ہونی چاہیے یا آنی چاہیے. وہ کوشش کر کے لا سکتا ہے کہ جس سے اس کے آنسو بہیں. بہت خوب. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اسامہ صاحب چنیوٹ سے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ بتائیں کہ ایک گھر ہے، وہ ان کا گھر بار بھی اور ان کے بچے جو سے وہ کاروباری بھی ہیں، لیکن ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں. ان کا والد صاحب جو وہ مزدور ہے اس وقت پڑا، کیا ان پر فطرانہ لگتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب میاں عتیق الرحمان صاحب. جی فطرانہ تو ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ ہر آزاد غلام جو بھی ہو، یعنی غریب امیر جو بھی ہو، ہر ایک پر فطرانہ ہے. اور یہ بیسیکلی آپ ایسے سمجھیں، وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک تو یہ رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی پیشی یا جو یعنی باتوں میں ہاں جی جو باتوں میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا ازالہ یا اس کا کفارہ کہہ لیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ایک یعنی کہ بندے کا کھانا وہ ہر ایک ایسے سمجھے کہ ہر ایک مومن کے ذمہ لگ گیا. تہمۃ للمساکین، یعنی کوئی امیر ہو کوئی غریب، ہر ایک بندے کے لیے. ویسے تو عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جو غریب ہیں جو محتاج ہیں یا ان کو کھلاؤ، لیکن یہ موقع ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جس میں ہر ایک کے ذمے یہ لگا دیا کہ بھئی ایک بندے کا کھانا تیرے ذمے ہے. تو اب جو ہے وہ ایک بندے کا کھانا، اب جو ان کی کیفیت ہے، جو ان کی صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو فطرانہ اگر وہ ان کی کیفیت صورتحال یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ کاروبار ہے لیکن وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھا سکے، اور ان کی کیفیت جو ہے وہ مسکینوں والی بنی ہے، تو ٹھیک ہے ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. لیکن آگے جب ملے گا ان کو وہ اپنا فطرانہ بھی دے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پاس رکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب جس طرح میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا دعا میں رونے کے حوالے سے، رقت کے حوالے سے، دعا میں اگر انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور انسان رو پڑے تو کیا اسے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ جی جی یقیناً. دیکھیے بات تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے خشوع سے اس قدر ہوں، اللہ کے ذکر سے اس قدر وہ خشیت میں آ جائیں، اس قدر
بچھ جائیں اور اس قدر نرم ہو جائیں، تو یہ نرمی جو ہے یہ تو مطلوب ہے. اور یہ دعا میں عجز و انکسار جو سکھایا گیا، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے اور جب استسقاء کی ہوتی تھی وہ بھی مانگنے کی بات، تو آپ وہ جو ہے نا نارمل سے کپڑوں میں آپ جاتے اور بالکل ایسے بالکل سادگی کے تھا متبذلاً اور اس کیفیات میں جاتے. تو دعا میں جتنی ایسی کیفیات ہوں جس میں دل اور ظاہر میں جتنی عجز ہوگا، جتنا انکسار ہوگا، اتنی دعا جو ہے وہ قبولیت کے قریب تر ہوگی. اور پھر اسی آیت میں جس کا میں نے حوالہ دیا سورہ حدید کی، اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری کیفیات وہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے دلوں کے اندر سختی آ جائے جیسے پہلے اہل کتاب کے دلوں میں سختی آئی. ان کے دلوں کی سختی کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ ان پر جو عہد نبوت سے فاصلہ بڑھتا گیا، اپنے اپنے نبی کے دور سے ان کے دل میں سختی آتی گئی. اب ہماری امت میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو ہم سے پہلے تھے ان کے کچھ اور احوال تھے، جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے، تو ایسے ہی چلتے جائیں تو پھر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نظر آتے ہیں کہ جو خشیت میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں، جو اس کی عظمت اور جلالت کے باعث ہمیشہ وہ اس کے سامنے عجز و انکسار کا اظہار کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے اس طرح روتے تھے کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے وہ آ کے سننے تھے کہ یہ ہوتا ہو کیا رہا ہے، یہ کس وجہ سے اثر ہو رہے ہیں. تو جو زمانہ دور ہوتا گیا اور ہمارے دلوں کے اندر وہ سختیاں پیدا ہوتی گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا عہد نبوی کی تعلیمات کے قریب تر ہوں گے، اسی قدر ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہوگی اور اسی قدر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت قریب تر ہو جائے گی. یہ اس کے دعا کے عجز و انکسار کا ایک اعلیٰ اظہار ہے، اور عجز و انکسار جتنا زیادہ ہوگا دعا کی قبولیت میں اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جی شیخ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو اس میں وہ واقعہ بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو آگے پھر وہ اپنی برات کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت. اور آگے ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اب یہ ایک دبیل الفاظ میں ہر نبی اپنے امت کے لیے بڑا ناصح ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہر نبی کہ یہ جو ہے نا وہ جذبات ہوں گے. اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ عزیز اور حکیم ہیں، آپ کو کون کوئی پوچھ سکتا ہے. تو یہ گویا نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جذبات پڑھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بت پرستی سے مجھے بھی اور میری اولاد کو بچانا. اور پھر یہ کہ انہوں نے بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. لیکن آگے ہے فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری تابعداری کی وہ تو مجھ سے ہوا. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جس نے میری نافرمانی کی تو یا آپ یہ نہیں ان کو بخش دے، تو غفور الرحیم ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان دو جب یعنی دعاؤں کو پڑھا نبیوں کا، تو آپ کو اپنی امت کا خیال ہے اور آپ زار و قطار رونے لگ گئے. حتیٰ کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو آپ نے امتی اپنی امت کے بارے میں کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں. تو پھر واپس گئے اور پھر یہ پیغام لے گئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں رہنے دیں گے. تو اس طرح آپ کو پھر اطمینان ہوا. اور وہی پھر وہ ہے کہ نبی علیہ السلام دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ایک تو شفاعت عظمی ہے نا جو تمام انسانیت کے لیے کریں گے حساب کتاب ہو، لیکن دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ سفارش اپنی امت کی کئی بار کریں گے. بار بار آپ عرش پہ جا کے سجدہ ریز ہوں گے اور وہ تسبیحیں کریں گے اور اللہ کی تعریفیں بجا لائیں گے جو اللہ اس وقت آپ کے ذہن میں ڈالیں گے. اور پھر اللہ کو فرمایا کریں گے کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے میں دوں گا. پھر آپ اپنی امت کی سفارش کریں گے، پھر اللہ کے حد مقرر کریں گے کہ اس کیٹیگریز کے لوگوں کو آپ جو ہے نجات دیں، لے آئیں جہنم سے. تو اس طرح کئی بار ہوگا. اور پھر آخر میں
اللہ مالک الملک یہ فرمائیں گے کہ نبیوں نے بھی سفارش کر لی، نیک لوگوں نے بھی سفارش کر لی، اب رحمان باقی رہ گئے، تو اللہ پھر اپنی ایک بک بھریں گے اور اس طرح پھر ان کو سب سے آخر میں، یعنی جن میں جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا نا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت ان کو ضرور پا لے گی، اور پھر وہی لوگ رہ جائیں گے بدبخت جن کے دلوں میں کفر کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ رمضان المبارک کی پرتاثیر راتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ان آنسوؤں کی قبولیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ یہ سلسلہ اذان فجر تک چلے گا، لیکن وقت ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ UAN نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 042117000000۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200۔ کالز کر کے، میسیج کر کے اپنے مسائل کا حل جانیے، پیغام کو سپورٹ کیجئے، حوصلے بلند کیجئے، مالی طور پر تعاون کیجئے، ڈونیشن کیجئے، عطیات اور صدقات کے ذریعے پیغام کو سپورٹ کیجئے۔ بریک میں جانے سے پہلے آنسوؤں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ شیخ محترم، کیا آنسو عبادت میں خشوع خضوع کی مطلب ایک نشانی ہے؟ اگر انسان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عبادت میں خشوع خضوع نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے میاں صاحب نے پہلے اس کو واضح کیا ہے، لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ خشوع و خضوع کے لیے آنسو کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ خشوع و خضوع اس کے علاوہ یعنی اس کے بغیر بھی وہ کیفیت اگر انسان کے اندر ہو اور آنسو نہ بھی آئیں تو اس کو خاشع کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آنسو ایک شدت خشوع کی شدت کی کیفیت ہے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ جتنا خشوع بڑھتا جائے گا بہرحال آنسو پھر آ ہی جائیں گے، لیکن اس کے بغیر بھی یعنی وہ خشوع ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ صحابہ جو ہے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو سارے رویا کرتے تھے، فرض نمازوں میں بھی رویا کرتے تھے، نمازوں میں رونا، اس طرح تو پھر ایک یعنی ہمیں نظر آئے گا کہ ایک فتویٰ ہوگا کہ گویا جیسے جو روتا نہیں ہے اس کا وہ خشوع کے بغیر ہے، تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں جتنی رقت پیدا ہوتی چلی جائے گی تو یقیناً پھر آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، قرآن سن کے رونا دل کی نرمی کی علامت ہے؟ بسا اوقات قرآن سن کے کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم دیکھیں سیرت النبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ مجھے ذرا قرآن پڑھ کے سنائیں، تو ایک بار تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے یعنی ہچکائے، ظاہر ہے کہ ایک استاد، اور پھر استاد بھی وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحی، تو ایک دفعہ تو یعنی انہوں نے کہا جی کہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے تو میں سناؤں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی میرا دل کر رہا ہے کہ میں سنوں، تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو پڑھتے کہ آیات فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب یہاں تک اس آیت مبارکہ تک پہنچے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں نے ذرا اوپر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو قرآن سن کے یعنی رو رہے تھے، اور پھر دوسرا قرآن سننے کے بعد جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی بندہ قرآن سنے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ویسے ہی بندہ قرآن سنے، لیکن جب کیفیت
اور بندہ پورے اپنے جو اعصاب ہیں اور بندے کی جو مکمل توجہ ہے، فوکس ہے، وہ بھی سارا ادھر ہو، تو وہ جیسے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تو پھر مزید جو ہے وہ اس کے اندر خشوع آتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی پہلے گفتگو کر رہے تھے شیخ نعمان صاحب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جب وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو یعنی مسلمان نہیں بھی تھے وہ بھی جب وہ بھی آگے دیکھتے تھے کہ پڑھ کے کیسی یعنی کہ تاثیر ان پر طاری ہو رہی ہے، اور وہ اس کو دیکھتے تھے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسے شیخ نعمان صاحب نے بات کی تھی نا کہ جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یعنی دوری ہوتی جا رہی ہے، تو اتنی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دل کی سختی کا عالم یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے کہ رونا دھونا، یعنی وہ رونے دھونے کو ہی برا سمجھتے ہیں، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر یا اسلام کے اندر یہ جو اس طرح کی یعنی خوف اور خشیت، اور یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کوئی خوفناک قسم کی بنا کے، تو یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ جو رونا ہے یا آنسو نکلنا ہے یہ بالکل جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے تھا نا اہل کتاب کہ جب دل وہ سخت ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی کیفیت وہ نہیں تھی، تو آج کساوت قلبی کا عالم یہ ہو چکا ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ خود تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی، یا ان کا ایسے سمجھیں جدید زبان میں اس کو کہ انٹیلیجنس جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے خود تو وہاں تک نہیں پہنچتی کہ جہاں پر وہ خشوع کا وہ اظہار کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس کا مذاق اڑا کر کساوت قلبی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کا وہ مظہر اور مصداق بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب مفتی صاحب، علماء اور صلحاء ہمارے جو اسلاف تھے ان میں سے کچھ واقعات سنائیے آنسو کی قبولیت کے، اور کچھ اس طرح کے رقت والے کہ ان کی کیفیات کیسی ہوتی تھی۔ جی، ہمارے جو سلف صالحین تھے، ظاہر ہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جیسا تھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ تو اس کی زندہ تصویر تھے۔ اور اب بھی یعنی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کچھ کمی ہوتی ہے، کئی لوگ اس میں ذرا ممتاز ہوتے ہیں کسی خاص صفات میں، تو اب بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں اور آنسو بہانے والے۔ ہمارے مثلاً ہمارے استاد محترم ہیں مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ، وہ بڑے نمونۃ السلف ہیں ماشاءاللہ، بقیت السلف ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اب بھی وہ جنازے میں رو پڑتے ہیں، وہ جمعے میں رو پڑتے ہیں۔ ویسے تو ایسی کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی جتنا وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو تو ہوتا ہے ایسے۔ اور وہ اقبال کی زبان میں اس کو ایسے انہوں نے کہا نا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، من اپنا کردار کا غازی تو یہ بنا، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ اصل میں ہمارے جو کیفیات ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ ہمارے صرف گفتار ہے نا، ہم خون جگر شامل نہیں کرتے، یعنی وہ جذبات ہم شامل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہماری وہ جو ہے نا عبادات، ان میں وہ انہماک، وہ توجہ، وہ خشوع خضوع وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، تو جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی مبارک زندگیاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روتے رہتے تھے، یعنی قبر کو دیکھتے تو روتے رہتے، اور یہ کہتے کہ یہ تو پہلا گڑھا ہے، اگر اس میں یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر باقی نظام ٹھیک ہوگا، یعنی آگے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ قبر کو دیکھ کے رونا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قرآن کی تلاوت پڑھ کے رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں تو عزیز کا عزیز المرجل،
کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات اس کے جو پرتو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بھی پڑے، اور ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، اور وہ رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اور اس کو آج ہمیں بہرحال اس چیز کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبدالحمید صاحب اباڑو سے۔ جی عبدالحمید صاحب، کیا ٹھیک ہو بزرگوں؟ سر خیریت سے ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 10-12 سپارے حفظ بھی کر چکا ہے، اپنے جسم کا، کپڑوں کا بھی پاکیزگی کا خیال بھی رکھتا ہے، تو پھر وہ امامت کرانے کے لیے عمر کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور دوسرا میں چھوٹا سا سوال یہ ہے، کچھ دن پہلے مفتی ظفر علی صاحب یا کیا نام ہے وہ بتا رہے تھے کہ کتا اگر جسم سے ٹچ ہو جائے، منہ بھی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ کتے کے لیے تو نجس بتایا گیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، کچھ مجبوریوں کے تحت کتا رکھا جا سکتا ہے، تو یہ تھوڑی سی تصحیح چاہیے تھی اس مسئلے کی، مہربانی۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور مفتی عبدالولی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ ہاں جی، جو انہوں نے پہلا سوال کیا وہ یہ ہے قرآن مجید جس کو زیادہ یاد ہو، جی بچے کے حوالے سے کیا صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا ہے سب۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو امامت کے لیے شرط رکھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بنیادی شرط اور سب سے اہم شرط وہ یہ ہے اقرأہم لکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، ٹھیک، اس کو یاد رکھنا، پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا۔ تو چونکہ نماز میں زیادہ تلاوت کا عمل دخل ہے تو اس میں باقی جو شرائط ہیں نا ان کو بعد میں رکھا گیا، سب سے پہلے یہ رکھی گئی۔ تو جب یہ دیکھ لیں جس میں زیادہ ہے تو اس کو آپ امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات کہ چھوٹی عمر، سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قافلوں کے گزرنے کے پاس ہی ان کا گھر تھا، تو قافلے گزرتے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آتے تو وہ سن کے آتے، یاد کرتے، تو یہ پوچھتے ہاں بھئی نئی کیا آیت نازل ہوئی، کیا ہوا، آپ نے کیا سنا، وہ سناتے، وہ یاد کر لیتے۔ تو باقی سب کی نسبت انہیں قرآن مجید زیادہ یاد تھا، اور وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا کہ انہوں نے امامت کرائی باقاعدہ اپنے قبیلے کی، باقاعدہ طور پہ، یہ نہیں کہ کبھی کرا لی کبھی نہیں، باقاعدہ وہ ان کے امام تھے، اور ان کو بعض اوقات اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے بھی قمیض میسر پوری نہیں آتی تھی، تو پھر ان کو ان کے لوگوں نے خرید کے دیا لباس، اور وہ کہتے تھے میرے نزدیک یہ بڑا قیمتی لباس تھا۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے عمرو بن سلمہ اگر اتنی عمر میں، یعنی جب ان کو، ہاں اتنی عمر یعنی 7-8 سال اس کے لگ بھگ، تو جب وہ کروا رہے ہیں امامت، تو پھر ظاہر ہے جو اس سے بڑا ہو یا اس کو کم از کم اتنا احساس ہو کہ یہ پاکی پلیتی ہے اور یہ قرآن مجید اسے یاد ہے، یا جتنا بھی زیادہ یاد ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے، اس کا وہ اہل ضرور ہے۔ اور یہ فرض نماز کراتے تھے، یہ بھی بات ہے۔ اس میں مفتی صاحب نے جو فرمایا بات بالکل واضح ہے، بچہ کرا سکتا ہے، لیکن اگر مثال اور بڑی عمر کا نہ ہو، کیونکہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، یعنی وہ علم کا، پھر اس کے بعد پھر عمر کی کیٹیگری آتی ہے، تو یعنی ضرورت ہو اور وہ بچہ امامت کا کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ چھوٹا ہے، وہ کرا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو مسائل وغیرہ کا ادراک ہو، اس کو بھولنے، صحو وغیرہ ساری چیزوں کا ادراک ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں انہوں نے سنا غالباً کپڑوں کے ساتھ، ہاں جی، وہ ایسے ہی مسئلہ ہے۔ یہ جو کتے کو نجس کہا جاتا ہے نا، اصل میں اس کے جو جراثیم ہے نا، وہ کھانے کے لیے، یعنی کھانے کے کسی برتن میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، ان میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، تو بعض نے 8 بھی کہا، اس کی پھر علیحدہ ذرا تفصیل ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اس کا وہ جو ہے نا لعاب کہہ لیں، وہ نقصان دہ ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، اس وجہ سے اسے نجس کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ کھا پی نہیں رہے، یعنی کوئی چیز کھانے پینے والی نہیں ہے، اس میں اس نے منہ لگا دیا، تو اس طرح پلید نہیں ہوگا جیسے وہ سمجھا جاتا ہے کہ لگ گیا تو بندہ ناپاک ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اگر ایسی صورت کوئی ہوتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ ان کی بات کہ فرشتے نہیں آتے، یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا کہ آپ
نعوذ باللہ یعنی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں جہاں پہ کتا بھی موجود ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جبریل علیہ السلام تشریف حاضر نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہاں پہ ایک کتیا تھی، اس کا بچہ یعنی ایک پلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل نہیں آ رہے تھے کہ یہ کتا موجود ہے. تو فرشتے تو نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ نماز کی قبولیت یا عدم قبولیت ایک علیحدہ چیز ہے، نماز کا ہو جانا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب مفتی صاحب نے بھی یہ بات بیان کی تھی، مفتی عبدالولید خان صاحب نے یہ والی بات جو ہے ہاں بس وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوسرا اوپینین لینا چاہتے ہیں لوگ، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں مزید تحقیق اس میں ہو جائے تو ان کا. یہ بھی ذرا ساتھ وضاحت کر دیجئے. بعض وہ کہتے ہیں کہ خشک ہو تو پھر اور وہ گیلا ہو تو پھر اس کا اور حکم ہے، تو یہ بھی ذرا ساتھ وضاحت کر دیجیے کہ اس کا کیا ہے. نہیں اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں پلیدی یا نجس ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ لگ جائے تو بس وہ ایسی کوئی شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مرتضیٰ صاحب سے آلکوٹ سے. سر میں کیا والا سوال کر رہا ہوں سے. جی سر فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو ہے نا 10 مرلے کی جگہ ہے ہماری نا جی، تو اس میں میرا سامان بھی پڑا ہوا ہے کہ میں آرمی میں ہوں، تو میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. تو آرمی سے بھی انہوں نے جواب دے دیا مجھے. ابھی میرے والدین میں اس طرح گھر اپنا بھی ہے، لیکن میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ اپنے گھر کا بندوبست مطلب کرائے کے مکان کا کریں. تو ابھی اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے گجرانوالہ سے. جی مفتی صاحب سوال تھوڑی مجھے سمجھ نہیں آ سکی. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں آرمی میں ہوں، میری طبیعت شاید کچھ خراب ہے، میں نے آرمی سے بھی ریلیف لیا، چھٹی لی، اور والدہ کے بارے میں گھر کے بارے میں کچھ سوال واقعتاً واضح نہیں ہو سکا. ہاں بہرحال مجھے جتنی سمجھ آئی ہے اس کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ والدہ کہتی ہیں تم اب اس گھر میں بھی نہ رہو، تم علیحدہ اپنا گھر کوئی لو. اچھا، تو وہ شاید اس وجہ سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے والدین کو نرم دل ہونا چاہیے اگر اولاد سے کوئی ایسا ہو بھی جائے، کوئی معاملات ایسے ہوں. بعض اوقات بچوں کے رویے سے بھی والدین تنگ ہوتے ہیں. مجھے ایک پتہ ہے کہ ایک شخص ہے ذہنی توازن اتنا بھی خراب نہیں، تھوڑا بہت خراب ہے، لیکن اس کے والدین اس کو گھر رہنے ہی نہیں دیتے. وہ بیچارہ کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے تو یہ بچہ یا مرد یا عورت گم ہو گئی ہے، تو اس کے اشتہارات تو ایک یہ بھی ہے نمونہ کہ وہ اپنے گھر نہیں بچے کو آنے دے رہے کہ یہ جی ہمارے کام خراب کر. انہوں نے کہیں دوسرے شہر جانا، اس کو باہر نکال دیتے ہیں، وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے کبھی کہاں کبھی کہاں، اور پھر وہ آتے ہیں تو وہ پھر آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آگے. تو ایسی صورت اچھی نہیں ہے. اگر والدین بھی اپنے بچوں کا احساس کرنا چاہیے. بہرحال سوال چونکہ واضح نہیں ہے، یا تو دوبارہ وہ کال کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. سوال یہ کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نے آرمی سے بھی چھٹی لی ہے، اب میں گھر آیا ہوں، 10 مرلے کا گھر ہے والدین کا. تو اب مجھے والدین وہ اپنے یعنی جس جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنا الگ سے لو، ہمارے جو جوائنٹ فیملی ہے یہاں سے شفٹ ہو جاؤ اپنے بچوں سمیت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یعنی ابھی اتنی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے. بس وہی ہے، کیا حکم ہے پھر تو یہی ہے. صاحب نے ٹھیک فرمایا نا کہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، تو ماں باپ اگر رحم نہیں کرے کون کرے گا. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. شیخ واقعات کے حوالے سے میں نے ابھی مفتی صاحب کو کہا علماء اور صلحاء کے واقعات، آپ نے بھی بریک میں جانے سے پہلے 2 واقعات سنائے اللہ کے نبی کے حوالے سے اور ایک تابعی کے حوالے سے. اس میں کوئی اور اضافہ کیجیے. ہاں جی، رونے کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت تھی رونا اللہ کے حضور، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی یہ اوصاف بہت زیادہ کثرت سے موجود تھے. جیسے اور وہ یعنی کسی بھی معاملے میں ان کے اندر ان کے اوپر رقت قلبی طاری ہو جاتی تھی. جیسے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک طرف دیکھیں کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور بنو زہرہ قبیلے سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ننھیال قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مہاجر صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ کہ ان کے بیٹے غالباً بیان فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کہ دن کو روزہ تھا تو شام کو کھانے کے لیے جب دسترخوان چنا گیا تو ان کو اپنے پہلے بھائی یاد آ گئے جو
شہید ہو چکے تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جو مدینہ منورہ کے پہلے معلم اور استاد تھے. تو کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر وہ خیر منی، مصعب بن عمیر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، وہ مجھ سے بہتر ہیں کہ ان کو پہلے شہادت نصیب ہو گئی اور میں ابھی تک زندہ ہوں. یعنی یہ سمجھتے شیخ کالر لے لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے حمیرہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے نا کسی کو رینٹ دینا تھا گھر کا، تو وہ جب ہم نے رینٹ دیا نا تو اس میں ہمارے نا اضافی پیسے چلے گئے. اچھا. تو انہوں نے نا وہ ہمیں پیسے واپس کر دیے، اضافی پیسے آ گئے. تو کہتے یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیسے تھے، وہ آپ کو نا صرف چلے گئے، تو آپ نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ خراب کر دیں، ذاتی استعمال میں نہ لائیں. تو اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا وہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں یا ذاتی استعمال میں لے لیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم مفتی صاحب، پیسے رینٹ کے لیے دیے، اس میں زیادہ چلے گئے، انہوں نے واپس کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پیسے تھے، وہ اللہ کے راستے. ہاں نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ جو ان کے پیسے تھے وہ انہی کے ہیں، اور یہ شاندار مثالیں ہیں ماشاءاللہ اس معاشرے کے اندر بھی کہ کسی کے طرف سے اگر زیادہ پیسے آ گئے واپس کر دے. یہ بڑا اچھا امانت کا بہت اچھا مظہر ہے، اور ایسی مثالیں زیادہ ہونی چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ پیسے وہ لوگ کہتے ہیں ایسے کوئی پیسے اچانک مل جائیں، کوئی ایسا زمین سے کوئی چیز مل جائے، ایسا کوئی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ہے یا ایسے، تو اس کے علیحدہ علیحدہ احکامات ہیں. اس صورت میں جو ہے کہ وہ ان کے اپنے پیسے ہیں، وہ ان کے زیادہ چلے گئے تھے، انہوں نے واپس دیے، تو اب یہ انہی کے پیسے ہیں، جیسے مرضی وہ چاہیں کریں، خود استعمال کریں. اگر اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو بھی حق انہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے. شیخ آپ واقعہ بیان کر رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کا ذکر یاد آئے وہ کہ وہ کس طرح شہید ہوئے، اور فرمایا پھر ان کی یعنی قسم پرسی کا یہ عالم تھا یا غربت کا کہ ان کا کفن بھی پورا نہیں تھا. کہ جب ان کا جسم ڈھانپنے کے لیے چادریں تو اوپر پہنائیں، جسم ڈھانپنے کے لیے جو اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے وہ جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، جب سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ جو ازخر گھاس ہوتی ہے نا، تو وہ ایک خوشبودار بوٹی ہوتی ہے، وہ عرب میں عام پائی جاتی ہے، وہ رکھ دو، اسے ڈھانپ دو. تو وہ اس کیفیت میں اللہ کے پاس گئے. اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں ہماری ان تمام قربانیوں، ان جہادوں اور وہ کہیں اس کا صلہ دنیا میں ہی نہ مل جائے. اور قرآن مجید کی وہ آیت ان کے سامنے جو ہے نا وہ آ گئی کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، کہ تمہیں تمہاری طیبات دنیا کی زندگی میں مل گئی، تم نے فائدہ اٹھا لیا. حقیقت میں یہ تو کافروں کے لیے، لیکن انہیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں نہ ہوں اور قیامت کے دن ہمیں یہ کہا جائے کہ تم نے جو دنیا میں جہاد کیے تھے، ہجرتیں کی تھیں، تو اس کا تو بہت سارا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہی فرمایا. کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. جی میری بیان فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ دوسرا، اگر مغرب کی نماز کسی ادھر سے رہ جائے تو عشاء کا ٹائم نزدیک ہو تو پھر 5 نماز پہلے ادا کریں. جی مفتی صاحب سوال سمجھ آیا؟ جی جی. غالباً چھوٹا بچہ ہے، بلائنڈ ہے. جی جی سر، مغرب کی نماز رہ جائے تو پھر عشاء کا ٹائم کلوز ہو، عشاء کی نماز پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. نعمان صاحب کو میرا السلام علیکم. باقی سب کو وعلیکم السلام جی مفتی نعمان صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بصارت بھی لوٹا دے ان کی، وہ قادر ہے اس بات پہ. اچھا یہ ہے کہ اگر تو کچھ لوگوں کی یعنی مشترکہ طور پہ کئی لوگوں کی نماز رہ جائے مغرب کی، تو اب عشاء کا وقت ہے، جیسے سفر میں ہوتے ہیں تو وہ پہلے مغرب کی پڑھیں گے پھر عشاء کی. اگر ایسی صورت ہو کہ ایک بندے کی نماز رہ گئی ہے اور اس نے عشاء کے ساتھ عشاء کا وقت ہو چکا ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنی جو مغرب کی نماز ہے اسے قضا پڑے گا عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ اب جماعت کے ساتھ اس نے پڑھنی ہے. تو 4 رکعتوں والی نماز کے پیچھے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنا وہ دشوار ہے، اور اس کے لیے جو علماء ایسے کہتے ہیں کہ وہ 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا رہے، تو اس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی.
تو اگر انفرادی رہی ہے نماز تو پھر اگر مغرب کا ٹائم ہے عشاء سے پہلے جتنا بھی اسے مل جائے وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں تو وہ بعد میں پڑھے گا. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، آپ واقعات بیان کر رہے تھے. بسم اللہ جی. تو اس ضمن میں عبد الرحمن بن عوف کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ کھانا وہ ان سے نہیں کھایا جا سکا اور کاروباروں نے وہ کھانا اٹھا لیا. اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں بالکل پچھلی صف میں تھا، تو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے امیر المومنین، اور جب اس آیت پہ پہنچے سورہ یوسف کی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو ایک بے ساختہ چیخ نکلی رونے کی، اور اس میں وہ بہت رویا کرتے تھے انما اشکو بثی و حزنی پڑھتے ہوئے، حتیٰ کہ ان کے لیے آگے کی رات جاری رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ رکوع میں چلے گئے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو گشت کر رہے تھے تو قرآن مجید تو لوگ پڑھتے تھے، رات کو قیام تو ہوا کرتا تھا، تو والطور سورہ طور کی آیات پڑھی جا رہی تھیں جس میں یہ ہے والطور و کتاب مسطور، آگے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہوئی کہ آپ وہیں نہ اتنا روئے اور جسم نڈھال ہو گیا، اور پھر گھر بڑی مشکل سے پہنچے اور اتنا بیمار رہے کہ لوگ ان کی باقاعدہ تیمارداری کے لیے آتے رہے. قرآن مجید کی یعنی اس آیت نے اور اللہ کا یہ ہیبت اور اس دن کی یہ ہیبت یہ، اور اسی طرح یہ جو قیامت کے حالات ہیں نا. شیخ کالر ہیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ادریس صاحب لاہور سے. جی محترم. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. میری بیٹی کی نا شادی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پیسے یا کوئی چیز حق مہر میں نہیں لینا چاہ رہی، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہو جو میں اپنے حق مہر میں لکھواؤں، جو ہم دونوں پہ دلالت کرے. جی ٹھیک ہے، کال کے لیے شکریہ. جی محترم مفتی صاحب، یہ عمل ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل یہ ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت عہد نبوی سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کے پاس کوئی حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے یہاں تک کہا کہ کوئی لوہے کی رنگ ہو تو وہی لے آؤ، تو اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے پھر کہا کہ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں تم اسے سکھا دو، یاد کروا دو، تو یہی تمہارا حق مہر ہے. یعنی جو قرآن تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں تمہارا اسے نکاح کرا دیتا ہوں. یہ تو تھا کہ اس کے پاس حق مہر نہیں تھا، تو چونکہ حق مہر عورت کا حق ہے، اگر وہ خود چھوڑتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لینا چاہتی مجھے یہ مل جائے، تو یہ بہت ہی باعث برکت ہوگا انشاءاللہ. یعنی یہ ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نہیں لینا، انہوں نے قرآن کو اہمیت دی، اور جو قرآن کو اہمیت دیتا ہے وقت دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب کرتا ہے. اور جی جی بڑی معذرت کے ساتھ جی جی وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، تو جو حضرت انس کے والد تھے مالک، تو جب ام سلیم مسلمان ہوئی تو وہ بیزار ہو کے بھاگ گئے اور وہ کفر پی مرے. تو اس وقت گویا ان کا کوئی شوہر نہیں تھا. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے آفر کی شادی کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان ہوں، تو میرا آپ سے نکاح نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کے مسلمان ہونے کو ہی میں اپنا حق مہر قرار دوں. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ بابرکت حق مہر کوئی نہیں تھا. تو اسی طرح یہ جو خاتون ہے نا، یہ گویا اس جذبے کا اظہار کر رہی ہیں. تو آیت کی بجائے آیات کی جو تعلیم ہے، یہ عہد ہو سکتا ہے کہ آپ گویا تقوی اختیار کریں گے، حلال کھلائیں گے مجھے، حلال کھائیں گے اور دین کے اوپر رہیں گے. یہ عہد اگر آپ کر لیں تو یہی میرا حق مہر ہے. یہ بہترین ان کی آفر ہے، قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے. بالکل ٹھیک. اور جو نکاح کی آیات ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھی، ان کو وہ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے درمیان دلالت کریں، یعنی ہمیں اس سے رہنمائی ملے، تو وہ یہ آیات جو ہے نا نکاح کے موقع پہ 3 مقامات کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، خطبہ کی، وہ ان کو بیس بنا لیں اپنے نکاح کی. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. عاصم علی صاحب بورے والا سے. نماز اشراق اور چاند کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کے ٹائم میں اور رکعتیں میں فرق ہے؟ اور دوسرا سوال میرے جی تسبیح نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کی کیا بارے میں کیا حکم اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم مفتی صاحب.
جی جو اشراق اور چاشت اور اوابین یہ اور ضحیٰ یہ ایک ہی نماز ہے. چاشت، اشراق، اوابین اور ضحیٰ یہ ایک ہی نماز ہے. کم سے کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چاشت کہتے ہیں فارسی میں، ضحیٰ اور اشراق عربی کے نام ہیں، اور اوابین بھی یہی نماز ہے، لیکن اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب ذرا سورج کی تپش زیادہ ہو جائے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ صلاۃ الضحیٰ ہی الاوابین، کہ نماز ضحیٰ ہی اوابین ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو گھڑیوں میں فرق ہے، اس نے بھی ایک کنفیوژن پیدا کی ہے. یہ جو ڈیجیٹل گھڑیاں آئی ہیں اس میں ضحیٰ کا علیحدہ لکھا ہوتا ہے، اشراق کا علیحدہ یا چاشت کا علیحدہ، تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. یہ فرق حدیث مبارکہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہائے گئے آنسو اور ایک طرف دنیا کے دکھوں میں بہائے گئے آنسو، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی الوی صاحب، اس سوال سے پہلے نا جب شیوخ یہ واقعات سنا رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی کچھ اس حوالے سے باتیں تھیں. پچھلے دنوں میں جو 9 مسلم ہوئے ہیں نا دنیا میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس حوالے سے. تو میرے سامنے کئی ایسے مناظر یا کئی ایسی ویڈیوز واقعات آئے کہ میں وہ دیکھ کر بڑا حیران بھی ہوا، اور مجھے لگا کہ یار یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. مثلاً میں نے اس میں دیکھا ایک آدمی، وہ بالکل اس کا حلیہ بھی کوئی مسلمانوں والا نہیں ہے، بالکل دوسرا تھا، لیکن وہ شاید اسلام کے حوالے سے کچھ وہ جان چکا تھا اور اس کا اشتیاق تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں. اچھا، وہ جو یورپ کے کسی ملک کا یہ واقعہ تھا، وہ آدمی تھا، تو وہ جو مقامی عالم دین تھے نا وہ ان کے پاس گیا. اچھا، کلمہ سے پہلے انہوں نے نا کچھ عالم دین نے ان کو کچھ نصیحت کی، کچھ بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ جب اسلام قبول کر لیں گے تو یہ اسلام قبول کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. یہ ساری باتیں کی. تو اچھا، اب اس کے دن میں تھا کہ شاید کوئی لمبا چوڑا پروسیس ہوگا مسلمان ہونے کا، تو اس کے بعد جا کے میں کوئی کلمہ پڑھوں گا. تو اچھا، اس نے کہا جی ہاں جی، یعنی کہ مجھے اب نا وہ کلمہ پڑھائیں، تو انہوں نے مجھے مسلمان کریں. تو اس نے نا جو عالم دین تھے انہوں نے کلمہ پڑھایا، شہادتین کا اقرار کیا، تو خاموش ہو، یعنی کہ کلمہ پڑھا کے خاموش ہو گئے. اچھا، وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ بس میں مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا صدق دل کے ساتھ تو آپ مسلمان ہو گئے. تو یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ اس یعنی وہ آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ پر قابو نہیں رہا، اور ایک دم سے وہ اس کے ساتھ چمڑ گیا جس نے اس کے کلمہ پڑھایا تھا، اور اس کی جیسے چیخیں نہیں نکل جاتی ایسی اس کی جو ہے نا وہ کیفیت. یعنی اب دیکھیں کہ وہ شخص کوئی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اتنا کہ وہ کوئی بہت زیادہ اس نے کوئی آیات یا کوئی ایسی پڑھا ہو، لیکن کیا کہ اسلام کے ساتھ جڑا، کوئی تھوڑی بہت جو اسلام کے حوالے سے اس نے جانا تھا، اللہ کی محبت تھوڑی سی تھی، اسلام کی حقانیت کے حوالے سے وہ ذرا مطمئن تھا. تو جیسے ہی وہ قبول کیا تو اس کی یہ کیفیت کیمرے نے کیپچر کی، جو ویڈیو بنا رہے تھے لوگ وہ. اور پھر اسی طرح میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا، ایک خاتون اینکر وہ حجاب کے حوالے سے تنقید کر رہی تھیں پروگرام میں نا. اچھا، اسی دوران نا وہ کہہ لو کہ طنز کے لیے یا تنقید کے لیے اس نے جو ہے نا وہ حجاب اوڑھ کے اس کی تنقید کرنے کی کوشش کی. اچھا، جیسے اس نے حجاب اوڑھا وہ لائیو یعنی پروگرام میں اوڑھ کے جیسے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، تو جب اس نے دیکھا تو ایک دم سے اس کو جو ہے نا وہ احساس یا وہ فیلنگ آئی کہ جیسے وہ پہلے کوئی اور خاتون تھی، اب وہ کوئی روحانی شخصیت یا وہ کوئی بہت جو ہے نا وہ اعلیٰ خاتون بن چکی ہیں. تو ایک دم سے یعنی آنسو تو اس نے ضبط کر لیے، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ جو تنقید کر رہی تھی اب جو اس کی کیفیت بنی ہے اس کے بعد، یعنی حجاب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا اثر کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام کے احکامات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ اگر صدق کے دل کے ساتھ ان کو اختیار کیا جائے تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ پھر سامنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ محترم، بڑا ہی روحانی وقت ہے.
ایک تو رمضان المبارک ہے، پھر وقت سحر ہے، پھر آخری عشرہ ہے، بڑے ہی یعنی قیمتی لمحات اور ایام ہیں۔ لوگ یوٹیوب لائیو پر اپنے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے بیماروں کے لیے دعا کریں، پریشانیوں کے حل کے لیے اور مختلف مرحومین کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر دعا مغفرت کی ہے، بخشش کی ہے۔ تو دعا کروائیے گا، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اولہ وآخرہ، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اے رب العالمین، آپ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ کی ذات میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کے اسماء و صفات میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کی الوہیت میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ الہ واحد ہیں، آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ الحی القیوم کی صفات سے متصف ہیں۔ اے مالک، اے خالق، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، یہ وہ وقت ہے آپ آسمان دنیا میں اپنی شان کے لائق یا اللہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار کے یہ کہتے ہیں، اٹھو اور مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں، مجھ سے اپنی حاجات مانگو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں، میں تمہارے خالی جھولیوں کو خیر و برکت سے بھر دوں۔ یا اللہ، یہ وہ وقت ہے، آپ ہمیں پکار رہے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، بخشش تو ہر وقت ہی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یا اللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس میں ہم جیسے گناہ گاروں کو مغفرت نصیب نہ ہوئی، پھر یا اللہ ہم سے بڑھ کر محروم اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے یا اللہ ان کے بھی صغیر کبیر گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرما، ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے رب العالمین، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں جس طرح رمضان میں تیری توفیق سے ہم نے گناہوں سے بھی احتراز کیا، بچے، یا اللہ نمازوں کی بھی پابندیاں کیں اور اپنی ممکن حد تک نیکیاں کرنے کی کوشش کیں۔ یا اللہ یہ تربیت والا مہینہ، یا اللہ اس کے اثرات باقی ماندہ زندگی میں یا اللہ ہمارے اوپر قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھنا، دل آپ کے قبضے میں ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو خیر اور بھلائی اور دین کی طرف پھیر کے اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کے نبی محترم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سب سے بڑی دولت، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ یا اللہ ہم آپ سے ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتے ہیں، مکمل عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جانی عافیت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں عافیت نصیب فرما، اور بالخصوص ایمان کے معاملے میں ہمیں عافیت سے رکھنا، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، اور ایمان ہمارا سلامت رہے، ہماری جانیں سلامت رہیں۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما، جو سرحدوں پہ یا اللہ اپنی جانیں
दाव पे लगाए। या अल्लाह हम जैसे यहाँ के मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत के लिए अपने आप को जिन्होंने पेश किया हुआ है, घरों से दूर हैं, ऐ अल्लाह उन सब को जज़ाए खैर भी अता फ़रमा। या अल्लाह उनकी क़ुरबानी को कबूल भी फ़रमा। और या अल्लाह इस मुल्क के खुद अपने दी हुई इस नेमत को जो तूने हमें अता फ़रमाई है, या अल्लाह इसको अमन का गहवारा बना दे और तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फ़रमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमा। गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की, बच्चों की, मर्दों की, औरतों को या अल्लाह अपने फ़ضल से उनको हर तरह के खौफ से निकाल के अपने फ़ضल से अमन और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा। यहूदियों, ज़ालिमों, गासिबों की या अल्लाह ज़ुल्म व सितम से उनको नजात नसीब फ़रमा और उनको अपनी ज़मीन में इज़्ज़त और तमकीन से रहना या अल्लाह अपने फ़ضल से नसीब फ़रमा दे। तू उनका हामी व नासिर हो जा। ऐ मालिक बीमारों को शिफा दे, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह जो लोग अपने औलाद के मामले में, उनके रवैयों के मामले में परेशान हैं, या अल्लाह औलाद को नेक और सालिह बना। ऐ अल्लाह अपने फ़ضल से औलाद को अपने माँ बाप का ताबे फ़रमान बना और उनकी आंखों की ठंडक बना। जो कारोबार के मामले में परेशान है, अपने फ़ضल और रहमत से या अल्लाह रिज़्क़ हलाल तय्यब और वाफिर नसीब फ़रमा और अपनी नेमतों पर शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सब को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में इखलास पैदा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह हमें ऐसा बना दे ज़ाहिरी बातनी कि हम तुझे पसंद आ जाएं, तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह अपनी रज़ा वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें दुनिया के भी हर खैर और भलाई नसीब फ़रमा और आखिरत में या अल्लाह हमें कामयाबी और कामरानी नसीब फ़रमाना। दुनिया में भी या अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दापोशी फ़रमा, ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फ़रमा। या अल्लाह हमें आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से भी बचाना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ मालिकुल मुल्क, तमाम मामलात में हम सब का अंजाम बखैर फ़रमाना। या अल्लाह हमें शर्मसारी से महफूज फ़रमाना, हमें ज़िल्लत व ख्वारी से बचाना। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना। या अल्लाह अपने फ़ضल से मौत के वक़्त कलमा नसीब फ़रमाना, मौत से पहले अपनी रज़ा नसीब फ़रमाना। ऐ अल्लाह मौत से पहले वो अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना जिनसे हमारी बख्शिश हो जाए, तू हमसे राज़ी हो जाए और हमारी मौत तेरी रज़ा की हालत में आए, तू हमसे राज़ी हो। हम जब तुझे मिले हैं तो या अल्लाह तुझे मुस्कराते हुए चेहरे से या अल्लाह तेरा दीदार करें। ऐ मालिकुल मुल्क, हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाना। ऐ अल्लाह हमें इर्तिदाद से बचाना। या अल्लाह ये फ़ितनों का दौर है, मुँह ज़ोर फ़ितने चले आ रहे हैं। ऐ मालिक, आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें किताब व सुन्नत का सच्चा पैरोकार बना दे। किताब व सुन्नत को पाबंदी से या अल्लाह इसको मजबूती से पकड़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ये जो पैगाम चैनल तेरे दीन के नशर व इशाअत के लिए मसरूफ़ अमल है, ऐ अल्लाह इसके तमाम टीम को अपने फ़ضल व रहमत से जज़ाए खैर भी अता फ़रमा। या अल्लाह ये तेरे दीन में मसरूफ़ हैं, तू इनके तमाम दीनी और दुनियावी मामलात या अल्लाह बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह अपने फ़ضल से इनकी हाजात पूरी फ़रमा दे। या अल्लाह ये तेरे दीन के लिए अपना वक़्त निकालते हैं, घर बार जोड़ते हैं। या अल्लाह तू इनके घर बार का हामी मुहाफ़िज़ बन जा। ऐ अल्लाह जो इस पैगाम टीवी को फलता फूलता देखने के लिए या अल्लाह अपने हर किस्म की दुआएं भी देते हैं, ताउन भी पेश करते हैं। या अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमा, अपने दीन के मददगारों में शामिल फ़रमा। या अल्लाह इसको और ज़्यादा बेहतरी और तरक्की नसीब फ़रमा। ऐ मालिकुल मुल्क, अपने फ़ज़ल व रहमत से हमें रोज़ क़ियामत अपने नबी की शफ़ाअत नसीब फ़रमाना। या अल्लाह रोज़ क़ियामत अपने अरश का साया नसीब फ़रमाना। हम दुनिया में वो आमाल करें कि या अल्लाह क़ियामत के दिन हम बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फ़िरदौस में चले जाएँ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अरिना मनासिकना व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शेख आपको बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम टीवी को वक्त देने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुहतरम मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, जनाब डॉक्टर साहब आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की बरक़ात रमज़ान सेहर ट्रांसमिशन। अल्लाह के सामने रोने धोने की, कबूलियत की ये रातें जो एक या दो बाकी हैं, आंसू बहाने के, अश्क बहाने के ये मौक़े हैं। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन लोगों में कर दे कि जिनकी अल्लाह इस रमज़ान में बख्शिश फ़रमा देता है और गुनाहों से उनको धो डालता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर
در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر رمضان مغفرت کا